وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحیم۔ اور ان 3 لوگوں پر بھی مہربانی فرمائی جن کا معاملہ ملتوی رکھا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی، ان پر خود ان کا وجود بوجھ بن گیا اور وہ سمجھ گئے کہ اللہ کے سوا کوئی اور جائے پناہ نہیں، تو اللہ نے ان کی طرف توجہ فرمائی تاکہ وہ توبہ کر لیں۔ بے شک اللہ خوب توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ ان 3 لوگوں پر بھی مہربانی فرمائی، اس سے مراد وہ 3 انصاری صحابی ہیں جو غزوہ تبوک میں جانے سے پیچھے رہ گئے تھے۔ وہ 3 انصاری صحابی حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مرارہ بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہلال ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ آیت کے اندر یہ 3 صحابی مراد ہیں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آپ بیتی تفصیل سے ذکر کی ہے، جو حدیث کی دوسری کتابوں کے علاوہ بخاری اور مسلم میں بھی نقل کی گئی ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ میں غزوہ تبوک کے علاوہ صرف غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو پایا، کیونکہ بدر میں ہر ایک کو شرکت کی پابندی نہیں تھی۔ اس کے علاوہ کسی غزوے سے بھی غیر حاضر نہیں رہا، بلکہ میں تو بیعت عقبہ میں بھی شریک رہا، جو مجھے غزوہ بدر کی شرکت سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر میں بالکل صحت مند اور توانا تھا اور مجھے 2 سواریاں میسر تھیں۔ مسلمانوں کا بڑا مجمع حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں کو جہاد میں جاتے ہوئے قبل از وقت منزل سے آگاہ نہیں کرتے تھے، لیکن غزوہ تبوک کے موقع سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے ہی سے مطلع فرما دیا تھا کہ یہ موسم پھلوں کے آنے کا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قافلہ نکل گیا اور میں یہ سوچ کر آج کل کرتا رہا کہ میرے پاس سواری ہے، میں بعد میں بھی نکلا تو پہنچ جاؤں گا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی منزل کو پہنچ گئے اور میں نہیں جا سکا تو مجھے یہ دیکھ کر بڑا رنج ہوتا تھا کہ مدینے میں بچے ہوئے لوگ یا تو معذورین تھے یا منافقین، یہاں تک کہ اطلاع ملی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب تبوک سے واپس آ رہے ہیں۔ اب میری فکر بڑھنے لگی اور سوچنے لگا کیا بہانہ کر کے حضور کی ناراضگی کو دور کروں، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے۔ حسب معمول سفر سے واپسی کے بعد مسجد میں 2 رکعت نماز ادا فرمائی اور لوگ آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ اب پیچھے رہ جانے والے لوگ آ کر اپنی معذرت بیان کرنے لگے اور اپنے بہانے میں قسمیں کھانے لگے۔ یہ 80 سے کچھ اوپر لوگ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی ظاہری معذرت خواہی کو قبول کرتے گئے اور ان کے معاملے کو اللہ کے حوالے فرماتے چلے گئے، یہاں تک کہ میں حاضر ہوا۔ آپ اس طرح مسکرائے جیسے کوئی ناراض شخص مسکراتا ہے۔ آپ نے سامنے آنے کا حکم دیا، میں آ کر بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے سواری خرید نہیں کی تھی؟ تم کیوں پیچھے رہ گئے؟ میں نے عرض کیا اگر میں آپ کے علاوہ دنیا کے کسی اور شخص کے سامنے ہوتا تو کوئی بہانہ کر کے نکل جاتا، لیکن مجھے معلوم ہے کہ اگر میں جھوٹ بولوں تو اللہ آپ کو مطلع فرما دیں گے۔ حقیقت یہ ہے مجھے کوئی عذر نہیں تھا، میں اس وقت جتنا صحت مند تھا اور راحت کی حالت میں تھا پہلے کبھی نہیں تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ سچ بول رہا ہے۔ پھر مجھ سے فرمایا اس لیے تم کھڑے ہو جاؤ یہاں تک کہ خود اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں فیصلہ کر دے۔ لوگوں نے مجھے سمجھایا کہ تم بھی کوئی عذر کر دیتے، پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم استغفار کر دیتے تو تمہارا گناہ معاف ہو جاتا۔ میں نے دریافت کیا کیا میری طرح کسی اور نے بھی اس طرح کی بات کہی ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں، مرارہ بن ربی اور ہلال ابن امیہ۔ مجھے اطمینان ہوا اس لیے کہ یہ دونوں بدر کے شرکاء میں تھے اور نیک لوگوں میں تھے۔ حضور نے صحابہ کو حکم فرما دیا کہ کوئی ہم سے بات بھی نہ کرے۔ میں مسجد آتا، نماز کے بعد حضور کی مجلس میں بیٹھتا، سلام کرتا اور غور کرتا کہ جواب کے لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک ہونٹوں میں جنبش ہوئی کہ نہیں ہوئی۔
حضور سے قریب جا کر نماز پڑھتا اور چوری چوری آپ کی نگاہ کو دیکھتا۔ جب میں نماز کی طرف متوجہ رہتا تو حضور مجھے دیکھتے، اور جب میں حضور کی طرف دیکھتا تو آپ نگاہ پھیر لیتے۔ مدینہ اپنی وسعت کے باوجود مجھ پر تنگ ہو چکا تھا۔ اسی دوران ایک دن ایسا ہوا کہ میں بازار میں تھا۔ شام کا ایک شخص جو غذائی اشیاء بیچنے کے لیے مدینہ آیا تھا میرے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ لوگوں نے میری طرف اشارہ کر دیا۔ اس نے مجھے غسان کے بادشاہ کا خط دیا جس میں لکھا تھا، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تمہارے ساتھی نے تمہارے ساتھ زیادتی کر رکھی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ذلت کا درجہ نہیں رکھا، اس لیے تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہارے غمخوار رہیں گے۔ میں نے جب یہ خط پڑھا تو کہا کہ یہ بھی ایک آزمائش ہے۔ میں نے اسے تنور میں ڈال کر جلا دیا۔ جب 40 دن گزر گئے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قاصد آیا کہ تم اپنی بیوی سے بھی الگ ہو جاؤ۔ میں نے دریافت کیا کیا میں اسے طلاق دے دوں؟ قاصد نے کہا نہیں، البتہ اس کو الگ کر دو اور اس سے صحبت نہ کرو۔ یہی حکم ہمارے ان دونوں ساتھیوں کو بھی دیا گیا۔ ہلال ابن امیہ چونکہ عمر دراز اور ضعیف تھے اور روتے روتے ان کا برا حال تھا، اس لیے ان کی بیوی کی درخواست پر انہیں خدمت کرنے کی حد تک شوہر کے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی گئی۔ میں نے کہا میں تو جوان آدمی ہوں، میں اس کی اجازت نہیں مانگوں گا۔ 10 دن اور گزر گئے، یہاں تک کہ 50 دن پورے ہو گئے اور میں فجر کی نماز پڑھ کر اپنے مکان کی چھت پر اسی فکر میں رنجیدہ بیٹھا ہوا تھا کہ صلاح کے پہاڑی سے ایک شخص کو آواز دیتے ہوئے سنا، خوش ہو جاؤ۔ میں سمجھ گیا اللہ کی طرف سے معافی آئی ہے، چنانچہ فوراً سجدے میں گر پڑا۔ لوگ مجھے توبہ قبول کیے جانے کی مبارکباد دینے لگے۔ میں مسجد پہنچا جہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور صحابہ آپ کے اطراف میں بیٹھے تھے۔ میں نے آپ کو سلام کیا، آپ کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا، ایسے کہ گویا چاند کا ٹکڑا ہو۔ آپ نے فرمایا تمہاری پیدائش کے بعد سب سے مبارک دن کی خوشخبری ہے۔ میں نے دریافت کیا یہ خوشخبری اللہ کی طرف سے ہے یا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے؟ آپ نے فرمایا اللہ کی طرف سے۔ میں نے عرض کیا اس توبہ کی خوشی میں میرا پورا مال اللہ اور اس کے رسول کی خدمت میں پیش ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ مال اپنے پاس بھی رکھو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ میں نے عرض کیا میں اپنا خیبر والا حصہ اپنے پاس رکھتا ہوں۔ اسی موقع پر قرآن مجید کی یہ آیات نازل ہوئی۔ حضرت کعب بن مالک کے اس واقعے میں نصیحت کے بہت سارے پہلو ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آدمی کو ہمیشہ سچ بولنا چاہیے۔ جھوٹ بول کر وقتی فائدہ تو اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن انجام کار یہ چیز انسان کے لیے ذلت اور رسوائی کا سبب ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ پتہ چلی کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل کرنے میں کتنی بھی آزمائش آئے، ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ کا، اس کے رسول کا اور مسلمانوں کا وفادار رہیں۔ اسلام دشمن طاقتوں کا اعلی کار نہ بن جائے، جیسا کہ شاہ غسان کے معاملے میں حضرت کعب نے فرمایا۔ تیسری بات یہ جس کام کا جو وقت مقرر ہو اس کو اسی وقت کر لینا چاہیے۔ تاخیر اور ٹال مٹول سے بعض دفعہ مخلص ہونے کے باوجود انسان اس کام کو نہیں کر پاتا۔ چوتھی بات یہ پتہ چلی برائی کو روکنے کے لیے حکمت کے ساتھ دباؤ کا طریقہ بھی اختیار کرنا چاہیے۔ اسی لیے آپ نے منافقین کے تو ہیلے بہانے قبول فرما لیے، لیکن چونکہ ان صحابہ کے اخلاص پر پورا اطمینان تھا اس لیے ان کی سرزنش فرمائی۔ پانچویں بات ہمیں یہ سمجھ میں آئی کہ خلاف شرع کام پر قطع تعلق کرنا جائز ہے، جیسا کہ حضرت کعب کے ساتھ کیا گیا۔ البتہ امت کے لیے 3 دنوں سے زیادہ عام حالات میں سلام کلام ترک کرنے کی ممانعت ہے۔ چھٹی بات یہ ہے کہ جب کوئی خوشی کی بات ہو تو سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے اور صدقہ بھی کرنا چاہیے، لیکن اتنا نہیں کہ ہاتھ بالکل خالی ہو جائے۔ ساتویں بات یہ پتہ چلی جب کوئی خوشی کی بات پیش آئے تو اس پر مبارکباد دینا چاہیے، خاص کر اگر دینی پہلو سے کوئی اچھی بات سامنے آئے۔ آٹھویں بات یہ سمجھ میں آئی صحابہ کی خطائیں بھی اس پہلو سے امت کے لیے نمونہ ہے کہ وہ اپنی خطاؤں پر کس درجہ نادم اور شرمسار ہوا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر اپنی توبہ اور اپنی مغفرت کی درخواست کیا کرتے تھے۔